يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قوما سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب زدني علما رب زدني كثيرا رب زدني فهما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام قسم دیا حمدہ سلاوہ پروردگار دے ذات واسطے نے درود و سلام سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے. بھائیو دوستو، حالات اور واقعات تو ہر بندہ بخوبی واقف اور آگاہ ہے کہ مہنگائی دا دور اور مہنگائی ہر انسان دی سوچ تو بہت زیادہ ہو چکی ہے. اس دور دے اندر غریب دا گزارا کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. اسی طرح اس مہنگائی دے اندر یا اے حالات پیدا ہون دی وجہ یا بنیاد وہ اللہ رب العالمین نے آج تو 1400 سال پہلے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن دے ذریعے علم دے دیتا سی کہ مہنگائی آن دی وجہ حکمران او بھی ہو سکتے نے رعایا بھی ہو سکتی ہے. ایدے اندر قصوروار دوویں ہوندے نے. قوم اگر اللہ تعالیٰ دے نافرمان ہو جائے، اللہ تعالیٰ
انہاں دے حقات تنگ فرماندا ہے اور قوم تو ہی رب ناراض ہوئے انج دے حکمران مسنت فرماندا ہے جڑے قوم دے بارے رحم دل نہیں رکھ دے یعنی ان دوویں نقطیاں دے اندر قوم ہی قصوروار ہے قوم ہی گناہگار ہے اسی طرح رزق دا حصول رزق دی فراوانی اے دے واسطے پریشان ہونا یا اے دی تلاش وچ انسان اپنے آپ نو احساس کنتری دا شکار کرے اللہ تعالیٰ نے انہوں پیدا کرن تو پہلے ہی انہوں دس دیتا ہے بندے رزق تیرا تینوں کیویں ملے گا قرآن دی پہلی آیات سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفاں اس واسطے نے جڑا کیے تمام جہاناں دا پالن ہار ہے یعنی کہ جہاناں نو پالنا ذمہ کیندا ہے ساری کائنات نو رزق دینا ذمہ کیندا ہے بیٹھے ہیں جے ذرا بول کے کہو نا سارے نو رزق دینا ذمہ کیندا ہے پروردگار دا ہے اللہ نے قرآن اندر ایک اور مقام تے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ اس زمین تے جو مخلوق موجود ہے چرند پرند انسان جو بھی خوراک کھان والی چیز ہے سارے دی ذمہ واری کیندی ہے پروردگار دی ہے یعنی کہ رزق کنے دینا ہے رب نے دینا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن اندر ایک اور مقام تے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء اتھے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو تہاڈا کم صرف عبادت کرنا ہے اسمان تو رزق بھیجنا اسمان تو تہاڈے واسطے فراوانی کھولنا اے میرے پروردگار دا کم ہے اے بات واضح ہو گئی کہ رزق دی کنجیاں کیندے ہاتھ دے اندر لے اور پھر اگر رزق دے اندر کمی آ رہی ہے معیشت برباد ہو رہی ہے او دی وجہ کیا ہے او دی وجہ میرے اور تہاڈے سارے دے گناہ نے اور گناہ کیڑے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابن ماجہ دے اندر کہ 5 گناہ انج دے نے جنہ دی وجہ تو اللہ تعالیٰ دنیا تے ہی اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرما دے نے اور او گناہ اجتماعی نے اور او دے گناہ دے سزا دے اندر بھی سارے قوم اجتماع دے اندر جمع ہوندی ہے یعنی ساری شریک ہوندی ہے اگر رزق دی پریشانی ہے تو سب تو پہلے سانو کی کرنا چاہیے اپنے آپ نو رب دے قریب کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین میں رحمانا میرے واسطے ہی ساری تعریفاں نے کیونکہ سارے جہان نو رزق دین والا میں رب ہاں دوجے مقام تے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها تیجے مقام تے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہ فرمان دے نے سارے لوگ غور کرن اللہ فرما رہے نے سارے روزی تو تنگ ہون والے بندے غور کرن سارے اپنی اکھاں نو کھولن اور دماغ لڑاون
ذہن تے وزن دے کے سوچنا صبح سویرے پرندے جڑے نکلدے نے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہ فرما رہے نے اے میرے بندو صبح ویکھ دیو پرندے اپنے گھونسلے چو جا رہے ہوندے نے انہاں دے ہاتھ دے اندر رزق نہیں ہوندا انہاں تے رزق دا وزن نہیں ہوندا انہاں نو اے بھی پتہ نہیں ہوندا کہ میرا فلاں جگہ تے آفس موجود ہے اوتھوں جا کے میں رزق اکٹھا کرنا ہے انہاں نو اے بھی پتہ کوئی نہیں کہ میری فلاں جگہ تے فیکٹری موجود ہے میں فیکٹری تے جاواں گا تے کم کراں گا تے مینوں رزق ملے گا انہاں نو اے بھی پتہ کوئی نہیں میں فلاں جگہ تے نوکری کراں گا نوکری دی وجہ تو مینوں رزق ملے گا اللہ فرما رہے نے اے میرے بندو تہاڈا کم کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ تہاڈا گمان تے یقین جویں پرندیاں دے ہے ایویں ہونا ضروری ہے پرندے صبح نکلدے نے اس تلاش دے اندر کہ اسی رزق حاصل کر کے آواں گے ہر روز شام دا وقت آندا ہے سارے پرندے رزق کھا کے واپس آندے نے سارے پرندیاں نے اپنے پیٹ نو بھرا ہوندا ہے یہی اللہ فرما رہے نے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ اے لوگو زمین دے اُتے جتنی مخلوقات موجود ہے انہوں رزق دینا میں رب رحمان دا کم ہے رزق تو پریشان ہونا بندیاں دا کم نہیں ہے رزق عطا کرنا رب رحمان دا کم ہے میں رب پرندیاں نو بھکھے نہیں سون دیندا میں رب جانوراں نو بھکھا نہیں سون دیندا میں رب اتنی میری مخلوقات موجود نے دنیا تے سارے کھا پی کے سوندیاں نے اے انسان تینو اشرف مخلوق بنایا ہے تو سارے تو آگا ہے انہیں جو کئی مخلوقاں انج دیاں نے جڑی تیری روزی واسطے بنائیاں نے یعنی جانور تیرے واسطے بنائے نے اسی انہاں نو رزق دے رہے ہیں دس میرے بندے کے تینو رزق اسی نہیں دیواں گے تینو بھی رزق اسی دیواں گے چیڑیاں نو بھی رزق اسی دیواں گے ہاتھیاں نو بھی رزق اسی دیواں گے اے انسان اتنی طاقتور ساری مخلوقات موجود نے ساریاں نو رزق دیواں گے یقین انجدہ بنا جویں مخلوقات نے بنایا ہے ایمان انجدہ بنا جویں مخلوقات نے بنایا ہے اعتماد اتنا ہوئے جویں مخلوقات دا اعتماد ہے اللہ تعالیٰ ساریاں نو پیٹ بھر کے رزق دیندا ہے چیڑیوں کو مانگو بھر دیتا ہے میرا رب جو چاہتا ہے کر دیتا ہے چڑیوں کو مانگو بھر دیتا ہے میرا رب جو چاہتا ہے کر دیتا ہے میرا رب رزاق ہے ایسا کیڑوں میں جو پتھروں میں جو کیڑے رہتے ہیں میرا رب رزاق ہے ایسا پتھروں میں جو کیڑے رہتے ہیں ان کو میرا رب رزق ادھر دیتا ہے میرا رب جو چاہتا ہے کر دیتا ہے اس کے در پہ جو آ جائے ماننے والا یا کوئی منکر اس کے در پہ آ جائے ماننے والا یا کوئی منکر سب کے جھولیاں بھر دیتا ہے میرا رب جو چاہتا ہے
کر دیتا ہے، میرا رب جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اللہ نے رزق عطا فرمانا ہے، بندے دا کم ہے کہ اللہ کو رزق منگی جائے۔ اللہ ساری مخلوقات نو رزق دے رہا ہے، بندہ مہنگائی تو پریشان نہ ہوئے، اس واسطے پریشان ہوئے کہ مہنگائی ہوئی کیوں ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے 5 انج دے گناہ نے جدی وجہ تو اللہ تعالیٰ قوم تے اجتماعی عذاب نازل فرماند ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جس قوم دے اندر زنا عام ہو جائے اللہ تعالیٰ اس قوم تے عذاب نازل فرما دیندے نے۔ اج ایوان صدر دے اندر چنگے جاؤ، اج یونیورسٹی دے اندر چنگے جاؤ، اج کانجا دے اندر چنگے جاؤ، اج شہر دے ہر چوک تے چنگے جاؤ، اج گلی تے بازار تے محلے دے اندر چنگے جاؤ، زنا عام ہے، فحاشی عام ہے، بدکاری عام ہے، اے گناہ عام ہے۔ اج یونیورسٹی دے اندر 5500 لڑکیاں دے عزت نو اٹھنگیا گیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تعلیم دے اندر بھی زنا عام ہو چکا ہے، کانجا دے اندر بھی زنا عام ہو چکا ہے، ہر طبقے دے اندر زنا عام ہو چکا ہے، فیکٹری تے او دے اندر زنا، کاروبار تے او دے اندر زنا عام ہو جائے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ اجتماعی عذاب نازل فرما دینے، عذاب کے جدا ہوئے گا۔ میرے پیغمبر فرما دینے اللہ تعالیٰ معیشت برباد کرے گا۔ پھر میرے پیغمبر نے فرمایا دوجا انجدہ عذاب ہے، جڑا دوجا انجدہ گناہ ہے جدی وجہ تو اللہ دنیا تے عذاب نازل فرما دینے، وہ دوجا عذاب کنجے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ماپ توم دے اندر وزن دے اندر کمی پیشی کرنا، دین واسطے ترازو ہو رہے، غین واسطے ترازو ہو رہے۔ میرے پیغمبر فرما رہے نے اللہ تعالیٰ جڑے بندے ترازو دے اندر ہیرا پھیری کرن اللہ تعالیٰ قوم تے عذاب نازل فرمان دینے، اس ایک گناہ دی وجہ تو قوم تے 3 عذاب آندے نے۔ پہلا میرے پیغمبر نے فرمایا پہلا عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں تے او حکمران مسلط فرما دے گا جنجا اپنی رعایت دا دن وچ رحم نہیں رکھ دا، او حکمران آ جان گے جڑے اللہ تو ڈر دے کون نہیں ہونگے، او حکمران آ جان گے، عوام قوم ساری انہاں دے اگے انتجا کرے گے، حکمران ٹس تو مس نہیں ہونگے۔ اگر ناپ تو دے اندر کمی کرو گے او حکمران آنگے جو رب دے بھی نافرمان ہونگے، قوم دے بھی اچھے نہیں، قوم واسطے بھی اچھے نہیں ہونگے۔ پھر میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ ماپ تو دے اندر ترازو دے اندر کمی پیشی کرے اللہ دوجا عذاب نازل فرما دیندے نے، اللہ تعالیٰ او دے رزق دے اندر برکتاں ختم فرما دیندے نے۔ محنت کر، صبح کر، شام کر، دن کر، ہفتہ کر، مہینہ کر، محنت ہی محنت کیتی جا، برکت نہیں، کیونکہ تیرا ترازو ٹھیک نہیں ہے۔ ترازو نو ٹھیک کر، حساب کتاب ٹھیک کر، دھوکہ بازی تو پاک کر، اپنے آپ نو صاف کر، برکت آئے گے، خیر آئے گے، اللہ دے طرف رحمت آئے گے۔ میرے پیغمبر فرما رہے نے اگر ترازو ٹھیک ہو جان اللہ برکت دے دے گا، اگر ترازو ٹھیک نہ ہوئے میرے پیغمبر فرماندے نے قوم شعیب نو پڑھو ترازو ٹھیک کوئی نہیں، اسمانہ تو اللہ عذاب نازل فرما دے گا۔ اے اس گناہ دی وجہ تو ہے اج پورے پاکستان دے اندر جائیے ایک ترازو بھی ٹھیک نہیں بدا، ایک ترازو بھی نہیں ہے جدے اندر ایمانداری اور دیانتداری موجود ہوئے۔ پھر پوچھ دینے مہنگائی کیوں ہو گئی ہے، پھر پوچھ دینے ایک انج دا عذاب آ گیا ہے۔ میرے رب دا قانون ہے، میرے رب دا فیصلہ ہے، بندے نہیں منن گے میرا رب عذاب نازل فرمائے گا۔ عذاب آ گیا ہے نہیں من دے نہ منن، عذاب آ گیا ہے نہیں سمجھ آندے نہ آئے، عذاب آ گیا ہے نہیں اپنے آپ اپنے ترازو ٹھیک نہیں کر دے نہ کرن، عذاب آ گیا
ہے نہیں رزق دے اندر انہاں دے برکتاں پہ رہیاں کیونکہ رب دی رحمت دور ہو گئی ہے برکت دور ہو گئی ہے تیجا میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑی قوم اپنے نصاب دے اندر اپنی حکومت دے اندر زکاة دا نظام قائم نہ کرے گی اللہ اسمان تو عذاب نازل فرمائے گا اگر نظام زکاة نہیں ہوئے گا تو عذاب آئے گا ان دسو پاکستان دے اندر ہے نظام زکاة نظام زکاة انہوں کہندے نے امیر ہوگا تو زکاة جتنا ترازو بند ہے 2.5% ہے کہ غریب ہوگا دے اندر تقسیم کر دیتی جائے اللہ بھی راضی ہوئے گا بندے بھی راضی ہونگے سادہ اے نظام نہیں ہے گا بلکہ سادہ نظام کیا ہے ٹیکس میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ اپنی رعایا کو ٹیکس گوے وہ جابر ہے وہ حکمران زاغے میں اے اللہ اس قوم تے مسنت کرے گا جڑی اللہ دی نام فرمان ہوئے گی برابر جیسی شریک ہاں یا نہیں ہاں کیونکہ ساڑھے تے حکمران او آئے نے جڑے زکاة دے نصاب نو مان دے نہیں انہوں آگو کرن واسطے تیار نہیں اے دا مطلب اسی خود کی ہاں صحیح نہیں اور پھر میرے پیغمبر نے فرمایا او جابر قسم دے حکمران اپنی قوم تے ٹیکس دی نحوست نو لگان گے ٹیکس لگا دیں گے میرے رب نے اسمان تو بارشاں نو روک لینا ہے اسمان تو بارش نہیں آئے گے جڑا حکمران اپنی رعایا تو ٹیکس لیندا ہے اس جگہ تے بارش نہیں آئے گے پھر میرے پیغمبر نے فرمایا رب بارش بھیج بھی دے گا تے قوم تیری آیا واسطے عذاب بن کے آئے گے اج دسو نہ پچھلے جتنیاں بھی بارشاں آئیاں نے قوم واسطے عذاب بن کے آئیاں نے کسی جگہ تے کتنے مکان گرے نے کتنے لوگ کرنٹ دی وجہ تو فوت ہوئے نے ساڑھے واسطے بارش عذاب بن کے آ رہی ہے کیونکہ اے میرے رب دا فیصلہ ہے میرے پیغمبر نے قانون سمجھایا ہے اے سریا کا اے لوگو اے قوم دے اندر رہن والی رعایا دوڑا نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے دوڑا نظام کتاب اللہ ہونا چاہیے دوڑا نظام ہوئے جو میرے پیغمبر نے صحابہ نو نظام سمجھایا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا زکاة دا نظام نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ آسمان تو بارشاں نو روک لے گا زکاة دا نظام نہیں آئے گا حکمران قوم تے ٹیکس لگان گے اللہ تعالیٰ انہوں نا فرمانا اور گناہگاریں چلک دے گے چوتھا میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ اپنا عہد پورا نہیں کردا عہد او جڑا اللہ تعالیٰ لنگ کیتا ہے او بندہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے انہوں نے پورا نہیں کردا اللہ تعالیٰ انہوں بھی دنیا دے اندر عذاب دیں گے او بھی عذاب اجتماعی عذاب آئے گا او عذاب کیڑا ہے عہد جو کتابوں گا لنگ کیتا جو اقرار کیتا کہ میں مسلمان ہو گیا میں کلمہ گو بن گیا ہاں میں اپنے زندگی اللہ دے رسول دے فرمان دے مطابق گزارنی ہے جی میں اجتماعی عمل نماز ہے روزہ ہے یہ میں اجتماعی عمل عہد ہے سارے لوگوں نے عہد کیتا ہے رب رحمان نال سارے لوگوں نے وعدہ کیتا ہے اے میرے رب تیرا فرمان آئے گا اسی جھک جاواں گے اے میرے رب تیرے پیغمبر دی حدیث آئے گے اسی جھک جاواں گے ساڈا عہد ہے پیغمبر اللہ ساڈا وعدہ ہے رب رحمان جدو بندہ رب دے وعدیاں نو توڑ دے گا اللہ آسمان تو عذاب نازل فرما دے گا ان ذرا غور کرو نا ہر بندہ اپنے گریبان دے اندر جھانکے اور غور کرے کہ اسی اللہ تعالیٰ لنگ وعدے کیتے ہوئے سارے پورے کیتے نے اگر پورے کیتے نے تو ٹھیک نہیں کیتے تو ساڑھا قصور ہے اللہ تعالیٰ نے ساڑھے تے ایک جد حکمران مسنت فرمائے نے
میرے پیغمبر نے فرمایا پنجواں کام میں ہے جدوں ہوگا انگا دے رسول نو دنیا تے نظام نہ بنان گے انگا دے رسول یعنی کتاباں اور سنت رسول دا نظام قائم نہ کرن گے انگا اسمان تو عذاب نازل فرمائے گا۔ ان ہے نظام مصطفیٰ، اگر نظام مصطفیٰ ہے تو پھر سارے غور کرو، اگر ساری دنیا نو پتہ ہے اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نظام مصطفیٰ تو مراد اے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جڑے جڑے کام جڑے جڑے امر تو منع فرمایا اس تو سب تو پہلا کام کیڑا ہے کہ سود تو حکومت پاک اور صاف ہو۔ نظام مصطفیٰ اے ہے ٹیکس تو حکومت پاک ہوئے زکاة دا نظام آ جائے۔ نظام مصطفیٰ اے ہے کہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ دی حاکمیت نو من کے عبادت گزار بن جاول۔ نظام مصطفیٰ اے ہے کہ اللہ دے رسول دے فرمان نو من کے زکاة لاگو ہون تو بعد ٹیکس تو اپنے آپ نو پاک کرن، ٹیکس تو بندے اپنے آپ نو پاک کرن گے، پھر سود تو اپنے آپ نو پاک کرن۔ سود تے ٹیکس دی بیماری تو قوم دور ہو جائے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی رعایت تے ٹیکس لگائے اے زنا تو بھی بڑا جرم ہے، جیڑا حکمران نو معاف نہیں کیتا جائے گا، جیڑا حکمران نو معاف نہیں کیتا جائے گا۔ سنن ابن ماجہ دے اندر میرے پیغمبر کو ایک صحابی آیا گناہ کر کے آیا، کہنے لگا اللہ دے محبوب جی طاہرنی یا رسول اللہ میں نو پاک کرو، میرے کو بدکاری ہو گئی ہے، میں گناہ کر بیٹھا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہوں رجم کرن دا حکم دیتا، رجم کر دیتا گیا۔ صحابہ نے آکے کیا اللہ دے محبوب جی اسی رجم کر آیا۔ میرے پیغمبر فرمان دینے اے بندہ جندے کو گناہ ہویا سی اس نے انج دی توبہ کیتی ہے مدینے دے اندر تقسیم کیتی جائے یا 72 لوکاں دے اندر تقسیم کیتی جائے، اللہ سارے نو معاف فرما دے گا۔ پھر میرے پیغمبر نے فرمایا لوگو تسی جان دیو کہ اس تو وڈا بھی ایک انج دا گناہ ہے جڑا اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ گناہ او ہے کہ جڑا حکمران اپنی قوم تے ٹیکس لگا دے، ٹیکس آ جان تے اللہ تعالیٰ حکمران نو معاف نہیں کردا اور ٹیکس نہ آن دے زکاة کیوں نہیں دیندے۔ آج اس دور دے اندر زکاة دا نظام کیوں نہیں آندا، او دی صورت بھی میں دونو دسنا۔ ایک میرے پیغمبر دا صحابی ہے جدا نام سنبا بن حابد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر کو آیا آ کر کے کہنے لگا اللہ دے محبوب جی میرے واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے مانگ دے اندر برکت عطا فرما دے، میں نو اللہ پیسے عطا فرما دے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابی سنبا ایمیں گزارا بہتر ہو رہے ہیں، ایمیں گزارا کر۔ کہنے لگا اللہ دے محبوب جی نہیں نہیں میرے واسطے دعا کرو۔ میرے پیغمبر نے کہا سنبا ایمیں گزارا صحیح ہو رہے ہیں۔ تیسری بار انہیں اصرار کیتا اللہ دے محبوب جی دعا کرو اللہ میں نو 2 درم و دینار پیسہ سرمایہ عطا فرما دے وے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابی اللہ تینو پیسہ درم و دینار عطا فرما دے۔ اے بازار دے اندر گیا ہے انہیں چند بکریاں خریدیاں لے، اللہ نے برکت پائی ہے، زیادہ برکت ہو گئی زیادہ برکت ہو گئے، بکریاں دا ریوڑ بن گیا ہے۔ پھر انہیں گائیاں خریدیاں، گائیاں دا ریوڑ بن گیا، اونٹ خریدے اونٹاں دا ریوڑ بن گیا، مانگ زیادہ ہو گیا، دن پورا مصروف رہندا، فجر تے عشاء دی نماز مسجد نبوی چاہ کے پڑھ دا، باقی نمازاں دے اندر مصروف کم تے رہندا۔ پھر انہیں ویکھا میرا مانگ میرے جانور زیادہ ہو گئے نے، مدینے دے اندر جگہ کوئی نہیں، مدینے تو بیر چلا گیا، بیر گیا تے انہیں اتھے رہنا شروع کر دیتا۔ میرے پیغمبر کو آیا کرتا تے جمعے بانگے دے لے، مغرب تے عشاء چایا
کل دا ہن جمعے واگ دن آندا ہے اتنا دور سفر کر کے ایک دے میرے پیغمبر نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا فرمایا جا فغا سنگا میرا صحابی ہے انہوں کہہ کے زکاة ادا کرے تیرے مانگ چو 2.5% زکاة بڑھ دیے وہ انگا دی راہ دے اندر خرچ کر سیدنا ابو ہریرہ گئے صحابی سنگا کو کہن گا کہ میں پیغمبر دی طرف زکاة دا قاصد بن کے آیا میں نو زکاة دیو سنگا دے دن دے اندر خیال آیا میرے اتنے جانور کھڑے نے میرا اتنا مانگ ہے اگر 2.5% دیتا تے بہت زیادہ چلا جائے گا انہیں انکار نہیں کیتا انہیں سیدنا ابو ہریرہ نو کیا ابو ہریرہ تو جا پیغمبر آگے سنگا تو وسنگام کم واپس سنگا جا میں خود پیغمبر ننگ ملاقات کروں گا پیغمبر کم جاواں گا تے میں زکاة ادا کر دیواں گا سیدنا ابو ہریرہ آئے انگا دے محبوب جی جیڑے صحابی کم تسی میں نو بھیجا سی زکاة واسطے انہیں کیا میں خدا کے زکاة ادا کروں گا میرے پیغمبر مسکرا پہ میرے پیغمبر مسکرا پہ میرے پیغمبر نے ابو ہریرہ نو فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فغا جگہ اور جگہ تے زکاة واسطے جگہ جا شام دا ٹائم ہویا ہے اس سنگبا صحابی میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہویا ہے آ کر کے کہن لگا انگا دے محبوب جی میرے تو غلطی ہو گئی ہے میں زکاة دین واسطے آیا میرے پیغمبر نے فرمایا سنگبا محمد تیری زکاة نہیں ہے سکتا ہون تیری زکاة قبول نہیں ہوئے گے دعا معافیہ مانگ دارے ہے اس صحابی کئی بار میرے پیغمبر کو معافیہ مانگ دارے ہے میرے پیغمبر نے فرمایا سنگبا تینو معاف کر دیتا لیکن تیری زکاة محمد نہیں ہے گا وقت گزرتا گیا میرے پیغمبر دنیا تو رخصت ہوئے سیدنا ابو بکر کو اے صحابی آیا معافی مانگ کے کہندا ہے میں نو پیغمبر نے معاف کر دیتا سی میں زکاة دین واسطے آیا ہاں سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا میں زکاة نہیں ہے سکتا کیونکہ پیغمبر نے تیرے تو زکاة نہیں گئے سیدنا عمر دا دور آیا سیدنا عمر نو آ کر کے کہندا ہے قید سانگی پہ گئی سیدنا عمر دے دور دے اندر مدینے دے اندر اتنی قید سانگی ہے بچے بھوکے نے اے آ کر کے کہنے لگا عمر بن خطاب جے امیر المؤمنین جے میں زکاة دینا چاہنا ہاں میری زکاة قبول فرماؤ سیدنا عمر نے فرمایا اے سنگبا بھکھے مر جاوانگے اسی پیاسے مر جاوانگے تیرے تو زکاة نہیں ہے سکتے کیونکہ تو پیغمبر دے ایک صحابے نو زکاة دا انکار کیتا سی میرے پیغمبر فرمان دینے اے سنگبا تو ہنگاک ہو گیا اے سنگبا مانگو دونگا تینو ہنگاک کر گئی میں محمد نو عبادت جدوں تو دعا کروان آیا سے او دو ہی پتا سی مانگ تینو ہنگاک کر دے گا آج سارے حکمرانہ تے ہی یہی چیز آ گئی ہے کہ پیسے درم و دینار زکاة دیندہ دیکھ نہیں کردہ تے اللہ تعالیٰ نے انہوں ہنگاک کر دیتا ہے اور قوم غریب قوم تے بھی اے عذاب کیوں آئے لے کہ اسی خود بھی اللہ تعالیٰ دے قانون نو توڑ چکے ہیں اسی خود بھی رب العالمین دے نافرمانا اسی خود بھی رب دے بندے نہیں بنے پریشان آجی پٹرول 290 ہو گیا ہے پھر بھی مسجد دی طرف رجوع نہیں ہویا اے نہیں سوچا کہ یار ہن میں ایماندارے بس پتہ نہ کہ پیسے جمع نہیں ہو سکتے حالات بہت خراب نے بس ایک کام کرنا ہن میں امانت دار بن جانا ہن میں کدے کسی ننگ دھوکہ نہیں کرنا کدے کسی نہ فراڈ نہیں کرنا کدے کسی دا حق نہیں کھانا کدے بہن دا حق نہیں کھانا کدے بھائی دے بانگ تے نہ حق قبضہ نہیں کرنا ایک کسی نے نہیں کیا آتا جی 5000 روپے من ہو گیا ہے لیکن کسی بندے نے آ کے مسجد اندر دعا کیتی ہوئے یا کسی بندے نے اپنے دل دے اندروں تحیہ کیتا ہوئے کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے بچہ بھوکا ہے غریب نو روٹی 2 ٹائم تے دور 1 ٹائم دی نہیں مل رہی ان کرن دا ایک کم ہے کہ میں اپنے کم جو مانگ ہے میری زکاة بڑھ دی ہے میں انہوں صدقہ کرا انہوں خرچ کرا یا زکاة نہیں بڑھ دی تو میں انج کرا اپنا دن پاک
پاک اور صاف کرا اور اپنے آپ نو پکا سچا مومن اور مسلمان بناوا اے اسی کر سکے پھر مہنگائی یہ تو ساری اپنی وہ کی کہندے نے کہ سارے نصیبیں چونا آ گئی ہے یہ تو سارے زبان دی داستان سارے کرتوتاں دی وجہ تو بن گئی ہے وہ حکمران عذاب دے مستحق نے لیکن ساڑے تے عذاب ساڑے غلط کماں دی وجہ تو آئے اسی رب نال عہد توڑے اسی زکاة نو اسی ختم کیتا اسی حکمرانہ دی ہونے آ جانا جنہاں نو برا بگا کہہ رہے ہیں اسی ہومگے سب تو زیادہ انہاں دا پروٹوکوم دے لاگے انہاں دے اگے پیچھے اور وقت انجدہ آ گیا ہے کہ ساڑے اندر زنا اتنا عام ہو چکا ہے اتنا بھابی دیور تو محفوظ نہیں ہے بہن بھائی تو حتیٰ کہ میرے کو ویڈیو موجود ہے موبائل دے اندر ہے ایک عورت نو او دا بیٹا اور او دا بھائی 3 سال استعمال کر دا رہا ہے ہون آ کے نیٹ تے رو رہی ہے کہ میرے بیٹے نے میں نو بلیک میل کیتی رکھا ہے اور میرے بھائی نے جدو قوم دے کم ظرفی اتنی آ جائے بہن محفوظ نہیں وہ بھائی تا بہن دے محافظ نے اور بیٹے تے ماں دے محافظ نے اگر اوہی ڈاکو بن جان تے حکمران بھی ساڑے محافظ ساڑے تے کی بڑھ گئے نے ڈاکو اور چور اور ٹیکس دے ذریعے ساڑے کو مٹن وانگے فراڈیے بن گئے نے دعا کرو انگا تانگا سانو پہنگے صحیح مسلمان بنن دی توفیق عطا فرمائے پہنگے اسی اپنے آپ نو چینج کریے پھر کسی اور نو چینج کرن دی کوشش کریے دعا کرو انگا تاغا سانو جو سنایا عودت عبن کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین